الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تو آدم علیہ السلام کو کیوں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے، حالانکہ انسان تو زمین میں جا کر کے فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے جو پیش کیا تھا تو ان کی سب سے اعلیٰ صفت کے ساتھ پیش کیا تھا، جو کہ علم تھا، کہ ہمارے والد صاحب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور کہا کہ فرشتوں سے پھر سوال کیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سبحانکا، تو پاک ہے۔ کیا کہا؟ سبحانکا، تو پاک ہے۔ جب فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا تو انہوں نے کہا سبحانکا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز کا سبق ملتا ہے، ایک چیز کا علم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہمیں سبحانکا کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ سبحانکا۔ جیسے کہ یہاں پہ فرشتوں نے کہا، فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانکا۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم کیا کہیں؟ سبحانکا۔ جیسے کہ فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانکا۔ سبحانکا کا مطلب کیا ہے؟ تو پاک ہے۔ سبحانکا، تو پاک ہے۔ لا علم لنا، آگے فرشتے کہتے ہیں لا علم، نہیں کوئی علم۔ لا کا مطلب نہیں، علم کوئی علم۔ لا علم، نہیں کوئی علم، نہیں کوئی علم۔ لنا، واسطے ہمارے، لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، نا مطلب ہمیں، واسطے ہمارے، یعنی ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ سبحانکا، تو پاک ہے اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ الا، مگر، ما علمت لنا، ما کا مطلب جو، علمتا سکھایا، تا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تو نے، سکھایا تو نے، نہ ہمیں، جو سکھایا تو نے، یعنی ہمیں اے اللہ اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ فرشتوں نے یہ کہا۔ سب سے پہلے تو انہیں جب علم نہیں تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانکا۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے، ما علمت لنا، جو سکھایا تو نے ہمیں۔ آگے فرشتے کہتے ہیں انکا، بے شک تو، انا مطلب بے شک اور کا مطلب تو۔ انا لفظ ہم بہت سارے الفاظ میں، عام بول چال میں بھی قرآن کی آیت کے اندر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو انا کا معنی آپ اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں اس آیت کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین۔ تو انا کا مطلب ہے بے شک، کا کا مطلب ہوتا ہے تو، کا کا مطلب ہوتا ہے تو، عربی میں کا کا مطلب ہوتا ہے تو، انکا، بے شک تو۔ آگے فرشتے کہتے ہیں انتا، تو ہی، عربی میں انتا کا مطلب ہوتا ہے تو ہی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں، العلیم، جاننے والا ہے، بے شک اللہ تو ہی العلیم، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اور الحکیم، حکمت والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا سبحانکا، اے اللہ پاک ہے تو، لا علم لنا، قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے سبحانکا، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا، مگر، ما علمت لنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العلیم، علم والا ہے یا جاننے والا ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے، تو پاک ہے اللہ، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تو آج کی آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہمیں سبحانکا کہنا چاہیے، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جدوجہد اور محنت کرنی چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں زیادتی فرما۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔